السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا اللہ کے ذکر کی فضیلت اور اہمیت پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، اور جب بندہ خلوص دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا سنتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے اور وہ اخلاص سے کی گئی دعا کو سنتا ہے۔ یا اللہ کہنا دراصل اپنے رب کو محبت، امید اور عاجزی کے ساتھ پکارنا ہے۔ جب انسان پریشانی، غم، بے چینی یا مشکل میں ہو تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، استغفار کرے، نماز کی پابندی کرے اور دل سے دعا مانگے۔ اگر آپ یا اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو کسی خاص تعداد یا دن کے بارے میں ایسی بات نہ کہیں جس کی شرعی دلیل نہ ہو۔ آپ روزانہ کچھ وقت نکال کر توجہ اور اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، دعا کی قبولیت کا وقت اور طریقہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ کبھی اللہ ہماری دعا فوراً قبول فرما دیتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے محفوظ رکھتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، حلال رزق اختیار کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی رزق کی فکر میں ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی گھریلو مسائل کا شکار ہے اور کوئی ذہنی سکون تلاش کر رہا ہے۔ ایسے ہر موقع پر ایک مسلمان کا سب سے مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر اخلاص کے ساتھ یا اللہ کہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، جو ہر آواز سنتا ہے اور دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے دعا کرتے وقت صبر بھی ضروری ہے۔ اگر دعا کی قبولیت میں دیر ہو جائے تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کی دعا نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے وہی فیصلہ فرماتا ہے جو ان کے حق میں بہتر ہو۔ اپنی دعا کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کریں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، والدین کی خدمت کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور حلال رزق اختیار کریں۔ یہ تمام اعمال بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کریں تو دل کو سکون محسوس ہوگا، انشاءاللہ۔ اسلامی واقعہ۔ ایک نیک بزرگ مسجد میں بیٹھے تھے۔ ایک نوجوان روتا ہوا ان کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، حضرت، میری زندگی میں ایک کے بعد ایک پریشانیاں آ رہی ہیں۔ کاروبار میں نقصان، گھر میں بے سکونی اور دل ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ میں بہت دعائیں کرتا ہوں مگر مجھے لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بزرگ نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، بیٹا، کبھی ایسا نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ہر آنسو اور ہر دل کی بات جانتا ہے۔ پھر بزرگ نے کہا، آج سے روزانہ کچھ وقت نکالو، وضو کرو، 2 رکعت نفل ادا کرو، پھر خاموشی سے بیٹھ کر بار بار یا اللہ کہو۔ جلدی نہ کرنا،
صرف اپنے رب سے دل کی باتیں کرنا۔ نوجوان نے اسی نصیحت پر عمل شروع کر دیا۔ چند ہفتوں بعد وہ دوبارہ آیا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا اور چہرے پر اطمینان۔ اس نے کہا، حضرت، میری زندگی کے تمام مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے، لیکن میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اب مجھے ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ ہے، اور یہی سکون میری سب سے بڑی دولت بن گیا ہے۔ بزرگ مسکرائے اور فرمایا، بیٹا، اللہ کا ذکر صرف مشکلات دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بندے کے دل کو اپنے رب سے جوڑنے کے لیے ہے۔ جب دل اللہ سے جاتا ہے تو انسان مصیبت میں بھی امید نہیں چھوڑتا۔ سبق: ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس سے دعا کریں، اس پر بھروسہ رکھیں، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے، قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔